عمران خان اور شہباز شریف دونوں جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی چھتری بغیر ہم ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے مرضی کا من پسند آرمی چیف لانا دونوں کی خواہش ہے۔ عمران خان صاحب سے الحاق ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو وہ ہواؤں میں ہے اور یہ شہباز شریف اس وقت اسی طرح گھوڑے پر سوار ہے، چند مہینے بعد پھر وہ بھی یہی کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رفتار نیوز کے ساتھ میں محسن بلال اور میرے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق۔ ٹرانسجنڈر بل پر جماعت اسلامی ایک توانا آواز بن کر اٹھی، سینٹ میں ایشو اٹھایا، کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا حکومت کو الٹیمیٹم آپ نے دیا ہے؟ 7 اکتوبر کی بات چل رہی ہے، تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جماعت اسلامی کیا کرنے چاہ رہی ہے، کیا روایتی احتجاج ہوگا یا دمادم مست قلندر ہوگا اور جماعت اسلامی اپنے پرانے روپ میں آئے گی جو روپ عہد جوانی میں کبھی 7 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی مسجد شہداء پر یہ پروگرام ہوگا، وہاں سے پروگرام شروع ہوگا۔ لیکن اگر ان دنوں میں حکومت نے عقل سے کام لیا اور اپنا ایکٹ واپس لیا، ظاہر ان کی میجارٹی ہے، وہ چاہے تو 2 دنوں میں یہ کام ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اس پر میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کروں گا، اس لیے کہ حکومت میں شامل ہے، بلکہ امام ہے اس حکومت کا۔ مولانا فضل الرحمان اس حکومت کے امام ہیں؟ امام ہے۔ میں جناب ساجد میر صاحب سے بھی بات کروں گا۔ وہ موذن ہے؟ جی ساجد میر وہ صاحب مؤذن ہے، بالکل مؤذن ہے، بڑے خوش و خرم ہیں آج کل۔ تو ان بزرگوں سے بھی میں بات کروں گا، باقی لوگوں سے بھی بات کروں گا، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ کام سہولت کے ساتھ ایوان کے اندر ہو جائے تو ہم ویلکم کریں گے، لیکن اگر نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ 7 اکتوبر کو ہمارا احتجاجی جلسہ ہوگا اور اس میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان بھی کریں گے ساتھیوں کی مشاورت۔ شاہ صاحب، آج کل آپ بہت زیادہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور حالیہ جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے وہ لگتا ہے خطے میں کوئی گیم چینجر ہے، چائنیز سفیر سے آپ ملے ہیں اور ایک تصویر بھی ہم نے یہ دیکھی کہ آپ ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، تو تجسس پیدا ہوا ہے کہ امریکی سفیر جو ہیں وہ دوسرے سیاستدانوں سے مل رہے ہیں اور چائنیز سفیر آپ سے مل رہے ہیں، کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں؟ آپ کو کس چیز پر اعتراض ہے، راز و نیاز پر یا ان کے ساتھ ملاقات پر؟ بہرحال ہم جب بھی ملتے ہیں قوم ملک کے لیے ملتے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ اس وقت ان کے کہنے کے مطابق 900 ملین ڈالر وہ پاکستان کو دے رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے، ٹھیک، اور ان کا دعویٰ ہے کہ کسی بھی ملک سے ان کا یہ تعاون زیادہ ہے، لیکن اس دوران ان کی خواہش تھی کہ ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے بلوچستان میں لوگوں کا ساتھ تعاون کر لے، تو اس کے لیے وہ جماعت اسلامی سے تعاون لینا چاہتے تھے۔ گوادر میں ہم نے یہ دیکھا کہ گوادر تحریک شروع ہوئی تو جماعت اسلامی نے اسے لیڈ کیا، تو اب بلوچستان میں اسپیسیفکلی وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ الخدمت کے ساتھ ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، تو سی پیک جو چائنا کا سٹیک ہے جس پہ چائنا بڑا کنسرنز بھی ہیں چائنا کو، تو اس حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی؟ دیکھیں، ایک تو ملکوں میں دوستی کی کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک، 100% مفادات کی بات ہے، ٹھیک، اور آپ دیکھتے ہیں جس ملک کا جس لمحے مفاد ختم ہو جائے اسی وقت تعلقات اور معاملات میں سرد مہر شروع ہو جاتی ہے۔ تو فی زمانہ یا موجودہ وقت میں چین پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان چین کی ضرورت ہے، اور بلوچستان میں خاص کر وہ امن چاہتے ہیں تاکہ سی پیک کا منصوبہ کسی لحاظ سے اور کسی طرف سے ڈسٹرب نہ ہو۔ ٹھیک، اگر امریکی سفیر بھی خواہش کرے منصورہ میں آنے کی تو جماعت اسلامی اسی طرح دل بڑا کرے گی؟ کیونکہ منصورہ میں تو جو بھی آتا ہے ہم ویلکم کرتے ہیں، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوگا، یہاں تو لوگ آتے رہتے ہیں، یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے اور ساری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، تو ہم کیسے دروازے بند رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے ہم اوپن ہیں ملاقاتوں کے حوالے سے، جو بھی یہاں آنا چاہتے ہیں۔ البتہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ باہر کی دنیا پاکستان کی پالیٹکس میں مداخلت کرے۔ آڈیو لیکس، یعنی پرائم منسٹر ہاؤس بھی جو ہے وہ سیف نہیں ہے،
اور اب تو عمران خان صاحب کی آڈیو بھی آ چکی ہے، شہباز شریف اور مریم کی آڈیو آ چکی ہے، تو اس پر کیا کہیں گے سائفر کے معاملے کو لے کر؟ یہ جو لیکس ہیں جو اس وقت ایک معمہ ہے، اس کا ایک مثبت پہلو ہے اور ایک منفی۔ مثبت پہلو یہی ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب اور کیا عمران خان صاحب سارے ایکسپوز ہو گئے، بے نقاب ہو گئے، اور لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ باہر کچھ کہتے ہیں اور اندر کچھ ہوتے ہیں۔ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ کس طرح ان کی ساری سیاست سازشی سیاست ہے۔ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ ان کا اول اور آخر نہ ملک ہے نہ قوم ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنی ذات ہے۔ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اپنی محبت میں گرفتار ہے اور پارٹی ورکرز اور سپورٹر کو صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نہ نظریہ ہے، نہ ملک ہے، نہ قوم کی ترقی ہے، نہ کوئی عام شہری کی ترقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب شرمندہ ہے جن کی جو باتیں لیکس ہو رہی ہے۔ لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لیکس ہونے پہ پریشان تو ہے، لیکن کیا وقت نہیں آیا ہے کہ آپ اپنی قوم سے معافی مانگے کہ آپ لوگ کیوں اپنے اندر بند کمروں میں اس طرح سازشیں کر رہے ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ ہماری سازش بے نقاب کیوں ہو گئی؟ شرمندگی اس کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح سازشیں کرتے کیوں ہیں؟ نواز شریف چراغ تھا جلایا پھر بجھا دیا، عمران خان چراغ تھا جلایا پھر بجھا دیا، اب شہباز شریف صاحب چراغ بنے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی بجھ رہے ہیں اور پھر عمران خان جل رہے ہیں۔ سراج الحق کیوں نہیں چراغ بنتے؟ دیکھیے سب کا ایک ہی نعرہ ہے۔ نواز شریف کو لایا گیا پھر نکالا گیا، نعرہ یہی تھا کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ عمران خان کو لایا گیا پھر نکالا گیا، نعرہ یہی تھا کہ مجھے کیوں نکالا۔ شہباز شریف صاحب لائے گئے اور چند مہینے بعد پھر وہ بھی یہی کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا گیا۔ اس لیے یہ ڈیپینڈیبل سیاست ہے، یہ یرغمال سیاست ہے، ہم اس کا حصہ نہیں ہے۔ ہم آئیں گے عوام کی مرضی سے، عوام کی طاقت سے، عوام کی سپورٹ سے، عوام کی ووٹ سے، اور پھر انشاءاللہ تعالی کسی کی خواہش پر نہ آئیں گے نہ جائیں گے، عوام کے ساتھ ہیں، عوام کی مرضی کے ساتھ آئیں گے۔ اگر موجودہ سپہ سالار کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے اس پہ ایکسٹینشن پہ، اور اگر نہیں ملتی اور نئے آرمی چیف آتے ہیں تو اس پر حکومتی فیصلے کو داد دیں گے؟ اور جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں، اس پر دیکھیے آپ کا سوال اپنی جگہ پر ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ عمران خان اور شہباز شریف دونوں جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری بغیر ہم ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے مرضی کا من پسند آرمی چیف لانا دونوں کی خواہش ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم کا صوابدادی اختیار ختم ہو، میرٹ کی بنیاد پر، سینیارٹی کی بنیاد پر اسی طرح فیصلے ہو جس طرح سپریم کورٹ کا چیف جسٹس میرٹ کی بنیاد پر اور سینیارٹی کی بنیاد پر بنتا ہے۔ مستقبل میں لازم عمران خان صاحب سے الحاق ہو سکتا ہے، جس طرح 2013 میں جماعت اسلامی ان کا بازو بنی KPK میں، جس کا وہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں۔ اس وقت تو وہ ہواؤں میں ہے، عمران خان ہاں، اور جب زمین پر آئے گا تو اس کو پتہ چلے گا، اس لیے کہ یہ جو پونے 4 سال اس نے حکومت کی ہے، اس کا جواب تو ان کو ایک دن دینا پڑے گا۔ اور یہ شہباز شریف اس وقت اسی طرح گھوڑے پر سوار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بھی گھوڑے سے اترے گا تو عوام ان سے ضرور پوچھیں گے کہ IMF کے کہنے پر کیوں آپ دونوں نے ہمارا خون نہ چھوڑا ہے اور ہمارا پسینہ نہ چھوڑ کر ان کے حوالے کیا ہے۔ تھینک یو صاحب۔